بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی تو سنا ہوگا۔ پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ایک ڈگری انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ڈگری کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جغرافیہ کے پروفیسر ڈاکٹر منور صابر صاحب، پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں۔ منور صابر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یہ کیا ڈگری ہے، اس کا کیا کرائٹیریا ہے، اس کی کیا ڈیوریشن ہے۔ جناب ڈاکٹر منور صابر صاحب۔ دیکھیے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ دنیا جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے، اب اس کے ساتھ میں ترقی کا لفظ تو نہیں لگاؤں گا، دنیا کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے۔ انسان روزمرہ زندگی میں جن چیزوں پر اس کا انحصار ہوتا ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور ڈیزاسٹر اسی طرح پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دن میں مثال کے طور پہ 20 محکموں پر ڈپینڈنٹ ہوں اور ان میں سے کوئی ایک محکمہ فنکشن کرنا بند کر دے تو ایک ڈیزاسٹر کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ انٹرنیٹ بند ہو جائے، پانی کی سپلائی نہ آ رہی ہو، کوئی فوڈ سپلائی کا ایشو پیدا ہو جائے، آئل سپلائی نہ ہو لاہور شہر کو، تو لائف چوک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پاکستان میں کام کر رہی ہے، چونکہ پاکستان جو ڈیزاسٹرز فیس کرتا ہے اس میں فلڈ ہے، جو مانسون کا سیزن ہوتا ہے ہمارے ہاں جولائی، اگست اور سپٹمبر کے مہینوں میں، ارتھ کوئک کے آنے سے جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا ایک ڈیزاسٹر کو فیس کر رہی ہے، اور اس ڈیزاسٹر کا نام ہے جس نے ایک جنگی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے، کووڈ-19، یہ جو وائرس ہے۔ اسی طرح ڈینگی کا آنا، یہ جو آج کل موسم آ گیا ہے، سال میں 2 دفعہ آتا ہے۔ تو کسی بھی طرح کی قدرتی آفت سے نپٹنے کے لیے جو آپ اقدامات کرتے ہیں وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے۔ پاکستان میں یہ تھا کہ اس سے پہلے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں کہ اگر ڈینگی پھیلا ہے تو انوائرمنٹ سے متعلق لوگ اور میڈیکل سائنس سے متعلق لوگ، اسی طرح اگر سیلاب آ گیا ہے تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹ لوگ۔ تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے، اور یہ کریڈٹ پنجاب یونیورسٹی کو جاتا ہے کہ جہاں پر یہ ڈگری انٹروڈیوس ہوئی ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ یہ مجھے بتاتے ہوئے یقیناً خوشی اور فخر ہے کہ یہ پہلے بی ایس آنرز یعنی 4 سال کی، جو ایکویلنٹ ٹو سادہ لفظوں میں ایم اے کے برابر جسے ہونا کہتے ہیں، پھر اس کا ایم فل، اور اس میں گریجولی پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی جو ہے وہ باقاعدہ، یعنی جو لوگ ہمارے پاس دوسرے سمیسٹر ان کا اینڈ ہو رہا ہے، تو یہ مزید 3 سال کے بعد یہ وہ پہلے لوگ ہوں گے پاکستان میں کہ جو باقاعدہ کوالیفائڈ ہی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے ہوں گے۔ ہمیں فالو کرتے ہوئے ایک یونیورسٹی نے لاہور پرائیویٹ، اور دیگر یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ہم سے بھی رابطہ کرتی ہیں کورسز کے سلسلے میں، دیگر چیزوں میں، تو اچھی بات ہے۔ ابھی جس طرح باقی میں نے کہا کہ اب لائف ہی ڈیزاسٹر ہے۔ اچھا، لائف ڈیزاسٹر کس طرح سے ہے؟ مثال کے طور پہ اس میں ایک اینگل مزید ہم ایڈ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ابھی میں فضل صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا، میرے بڑے ہیں، میرے استادوں کی جگہ ہے، کہ اب ہر بندے کی زندگی میں ایک ڈیزاسٹر ہے، وہ تھوڑا اداسی کا، پریشانی کا، اریٹیشن کا، ایجیٹیٹو، تھوڑا سا اس کی طبیعت میں اضطراب، ہیجان، کشمکش ہے، تو جسے ہم سادہ لفظوں میں سائیکولوجیکل افیئر کہتے ہیں۔ تو اس کو بھی ہم انکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی بیٹھے بیٹھے طبیعت میں گھبراہٹ ہوتی ہے، کوئی چیز آپ اریٹیٹ، تو آپ نے کس طرح سے اس کو، مثال کے طور پہ ایک ٹوٹکا میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اس وقت ہم جب یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ریکارڈنگ کرتے ہوئے اس کمرے میں ہر چیز موجود ہے، اچھا فرنیچر بھی ہے، بڑے دوستانہ ماحول میں فضل صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس ایٹماسفیئر کا ہمارے موڈ پر ایک قدرتی اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی بجائے ابھی یہاں سے اٹھ کے 50 سے 100 فیٹ کے فاصلے پر باہر گراؤنڈ میں چلے جائیں گے،
جہاں پر کسی درخت کے نیچے بیٹھتے ہوئے سنشائن پاس ہوگا، ہوا تازہ ہو جائے گی، پرندوں کی آواز ہوگی، تو یہ میری رائے نہیں ہے، یہ میڈیکل سائنس کی ریسرچ بتاتی ہے کہ آپ کے موڈ میں 100% چینج آ جائے گی، ایک کھلا پن آ جائے گا، ایک خوشی کا عنصر آ جائے گا، موڈ ایز ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے ہم کووڈ سے فائٹ کرنے کے لیے دیگر چیزوں کا تو خیال کر رہے ہیں کہ اچھا ہاتھ دھونا ہے جی، وٹامن لے لو، یہ کر لو، لیکن اس کی ایک نیچرل ریمیڈی کا بھی پارٹ ہے۔ مثال کے طور پہ وٹامن ڈی جو ہے وہ غذاؤں میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، دہی میں کچھ مقدار ہوتی ہے، انڈے کی زردی میں کچھ مقدار ہوتی ہے، لیکن اگر آپ صرف 20 منٹ کے لیے، میں بڑی سخت دھوپ کی بات نہیں کرتا، جو 9 بجے کے قریب ہوتی ہے، اور 9 بجے سے آپ 11 بجے کر لیں، شام کے وقت آپ 4 بجے کے بعد کر لیں، اس میں اگر آپ 20 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو اتنی وٹامن ڈی دے دیتی ہے دھوپ کہ آپ کے جسم کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ یورپ اس کرائسس کو زیادہ فیس اس لیے کر رہا ہے کہ وہاں پہ دھوپ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، یعنی وہاں جو ہمارے گرم ترین مہینے ہیں ان مہینوں میں انہیں چند گھنٹوں کے لیے وہ میسر ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ درختوں کے نیچے سیر کر رہے ہیں، پرندوں کی آواز سنتے ہیں، تو یہ قدرت کی ایک تقسیم ہے کہ اس نے اس کے اندر آپ کے موڈ کے اوپر مثبت اثرات کا خمیر رکھا ہوا ہے۔ سب سے اہم بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ نے انگلش کا ورڈ سیڈ سنا ہوا ہے، SAD، جس کا مطلب ہوتا ہے اداس ہونا۔ اچھا، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایکرونیم ہے۔ اس کا مطلب ہے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر، یعنی ایک ایسا موسم، سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر، اور وہ موسم آج کل آ گیا ہے۔ اکتوبر کا مہینہ، یعنی مڈ اکتوبر کے بعد، یہ جو آج سے تقریباً سٹارٹ ہو رہا ہے، جب تک سردی پوری طرح سٹارٹ نہیں ہوگی، آپ نوٹ کر لیجئے اور احتیاط کیجئے۔ کیا ہوگا کہ آپ کے موڈ میں قدرتی طور پر اس سیزنل افیکٹو، یعنی سیزن کے چینج ہونے کی وجہ سے آپ کے ذہن پر اداسی، پریشانی، کشمکش اور اضطراب کا عنصر بڑھ جائے گا۔ آپ تھوڑا اس کی کیئر کر لیں۔ اچھا، لوگ پوچھتے ہیں اس کی کیئر کیا ہے؟ مثلا جب ایسا ہو رہا ہو، کھلی جگہ پر نکل جائیں، گراؤنڈ میں روزانہ جا کے 1 گھنٹہ ضرور گزاریں، اور خدا را اس وقت کم از کم موبائل ساتھ نہ لے کے جایا کریں، موبائل کے بغیر چہل قدمی کریں۔ سبزے کو دیکھنے سے آپ کی آنکھوں کی جو بینائی ہے اس پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ پھر اس کا ایک امیجیٹ سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ غسل کریں، اور خاص طور پر اپنے سر پر جو ہے وہ پانی زیادہ دیر ڈالیں، وضو کرتے ہوئے جس طرح وہ مسح بھی کرتے ہیں، نماز پڑھیں، نماز کی جو مختلف پوزیشنز ہوتی ہیں، پھر وہ یوگا سٹائل میں سانسوں کا جو کچھ دیر روکنا، اسے ریلیز کرنا، جس حد تک ہو سکے اپنے جسم میں تھوڑی لچک لانے کی کوشش کریں۔ اچھا، ذہن میں رکھیں یہ میں پرسنل ڈس آرڈر جو ہوتے ہیں، ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ سردی آ جائے گی، موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح مارچ کا مہینہ ایسا ہوتا ہے، یہ قدرت کی تقسیم ہے کہ ہر بندے کا چہرہ آپ کو کھلا کھلا نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ دنیا میں جس طرح ہمارا علاقہ ہے، یہاں گرمی پڑتی ہے، جو ہم سے بھی نیچے ملک ہے، یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے، ایکویٹر کے قریب جو ملک ہوتے ہیں وہاں پر ڈپریشن اور پریشانی بہت کم ہوتی ہے۔ وہاں پہ چونکہ تقریباً 12 ماہ ہی دھوپ اور کھلے دنوں کا رواج ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یورپ کے ملکوں میں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں لوگ خودکشیاں بہت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی قدرت کی تقسیم ہے کہ وہاں دھوپ بہت کم دیر کے لیے نکلتی ہے، رات بہت لمبی ہوتی ہے۔ تنہائی سے بچیں، اپنی زندگی میں 1-2 دوست ایسے ضرور رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ 1-2 ہی کہتے ہیں، میں نے کہا جی 1-2 ہی بہت ہوتے ہیں جن سے آپ کو غرض کوئی نہ ہو۔ یہ میں بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں۔ میں نے جس طرح کہا کہ فضل صاحب میرے لیے بڑی محترم شخصیت ہے، تو میں بڑا دل سے بول رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ
اچھا اول تو دوست ہوتا ہی وہ ہے جس سے آپ کو یعنی جس سے آپ, اس کو انگلش میں وہ کہتے ہیں سائیکالوجسٹ فیل گڈ فیکٹر. سر جی آئے ہو, سر جی کیا حال ہے, سر جی بچوں کا, سر جی وہ بات یاد ہے, سر جی وہ بات یاد ہے, میں نے آپ کو یہ جگت لگائی تھی, آپ نے مجھے ایسے کہا تھا, آپ نے مجھے ایسے کہا تھا, بھائی واہ, آپ کو یاد ہے چھیڑ ہوتی تھی. پھر سر جی یاد ہے آپ کو میں نے کہا کہ وہ نا چائے کے ساتھ بسکٹ بھی منگائیں, تو آپ کو پتا تھا میں ڈبو کے کھا, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بسکٹ منگا دیتا ہوں, ڈبو کے نہیں کھانے دوں گا. میں نے کہا نہیں میں تو ڈبو کھاؤں گا. آپ نے کہا اچھا پھر پیسے تو دے. اچھا یہ وہ آپ کو اگر بظاہر بڑی سادہ باتیں لگ رہی ہیں نا, یہ وہ انرجی ہے. اچھا پھر یہ میری باتیں نہیں ہیں, یہ میڈیکل سائنس کی باتیں ہیں کہ یعنی وہ دوست کے آنے پر آپ کو کوئی نہ ہو اور پھر وہ بیٹھا رہے, پھر گھڑی نہ دیکھے, نہیں باتوں باتوں میں اس کو اشارہ نہ دے کہ اب میں مصروف ہوں یا یہ ہوں. تو یہ جو بے جا زندگی پتہ کیا ہے کہ یہ نا زیادہ سے زیادہ ایک چہل قدمی سے کبھی کبھار آپ دوڑ بھی لگا لیں, کوئی امتحان آ گیا, کوئی مشکل تھی, دفتر پہنچ, اگر آپ ہر وقت دوڑ میں رہیں گے تو یاد کیجئے رکھیے کہ پیدل چلنے والے بندے کو اگر ٹھوکر لگتی ہے نا تو اسے ہلکی سی چوٹ آئے گی, رو سکتا ہے گرنے سے پہلے وہ نا ہاتھ نیچے لگا لے گا. دوڑتا ہوا بندہ جب گرتا ہے نا پھر وہ منہ کے بل گرتا ہے, اسے چوٹ ضرور لگتی ہے. تو یہ آپ کی ذاتی زندگی کے ڈیزاسٹرز ہیں. اچھا اب میں ڈگری کی طرف واپس آتے ہیں. تو جس طرح فلڈ ہے, ڈینگی ہے, کسی جگہ آگ کا لگ جانا ہے, میں اس چینل کی وساطت سے ایک بڑی اہم خبر آپ لوگوں کو دیتا چلو کہ اب میں ہی اس کو سپروائز کر رہا ہوں. ہم پاکستان میں, میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ مصنوعی بارش کا تجربہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ جب سموگ آتی ہے نا تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بیمار پڑتے ہیں, اور وہ آنکھیں, گلا, ناک, ایک گھبراہٹ کی کیفیت, زہریلی دھند. تو دنیا تو اس میں بہت آگے ہے, لیکن ہم چونکہ پسماندہ ہیں اس معاملے میں, ذہنی طور پہ ہم بہت تیز ہیں. تو پھر میں اسی ڈیزاسٹر کو سلوشن کے میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ کیوں نہ مصنوعی بارش کا تجربہ کیا جائے. تجربہ ہم نے کرنا ہے, ویسے ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آدھ گھنٹے کے لیے بھی بارش کر دی گئی, میرے تو بجٹ اور وسائل اتنے نہیں ہوں گے کہ میں پورے لاہور شہر میں کر سکوں, لیکن میں ٹپ دوں گا کہ دیکھیں یہ میں ایک پروفیسر ہوں تو میں نے اتنا کر دیا ہے, تو آپ پورے شہر میں اور پورے ملک میں کر لیں. تو آدھ گھنٹے کی بارش آپ 1 گھنٹہ کر لیں, 1 گھنٹے کی بارش سے وہ سارا ڈیزاسٹر ایواپوریٹ ہو جائے گا. ادروائز اچھا اگر مثال کے طور پہ پورے ملک میں بارش کرنے پہ, اول تو پورے ملک میں سموگ تو یہ پنجاب, سندھ, ان علاقوں کی طرف ہوتی ہے, مثال دیتا ہوں کہ 1 ارب روپیہ بھی لگ جاتا ہے. تو ذہن میں رکھیے کہ وہ جو 1 مہینے کا دورانیہ ہوتا ہے سموگ میں, اس میں جو آپ لوگوں کا نقصان صرف میڈیسن اور لوگوں کی صحت کی شکل میں ہوتا ہے, صحت کا تو کوئی نعم البدل اور دام ہی نہیں ہوتا, تو وہ کہاں تک جاتا ہوگا. تو یہ ایک ڈیزاسٹر کا سلوشن, مطلب میں ڈائریکشن دکھانے لگا ہوں اپنی کوشش سے, چونکہ یہ میری ذمہ داری ہے, پروفیسر ہوں میں, ہوں ہی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا اور جیوگرافر ہوں. تو یہ اس طرح کے کام جو ڈیزاسٹر ہے نا, مثال کے طور پہ کسی جگہ نا بعض اوقات خبر آتی ہے کہ اچھا جنگل میں آگ اگر لگ جائے تو اس کا سب سے اچھا سلوشن مصنوعی بارش ہوتی ہے. وہ اگر 100 ایکڑ بھی ہے, 1000 ایکڑ بھی ہے, تو آپ اس کے اوپر جا کے وہ مصنوعی, ابھی میں اس کے میکانزم پہ نہیں جا رہا, تو آپ نے وہ بادل بنانے ہیں مصنوعی طریقے سے, نمک چھڑکنا ہوتا ہے بادلوں پہ, وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو آپ اس کو روک سکتے ہیں. اچھا کسی کھیت میں, مجھے کسی نے ایک دفعہ بتایا جی وہاں کھیت میں بارش آگ لگ گئی, گندم تھی, تو جی وہ آگ پھیلنا شروع ہوگی. میں کہا یہ بڑا سمپل حل تھا, اگر 1 ایکڑ میں لگی ہے نا, کہتے ہی بڑی شدید ہوتی ہے. میں نے کہا لازمی بات ہے, اس سے اگلے میں بھی جائے, کہتا لازمی بات ہے. میں نے کہا تیسرے میں بھی جائے گی, ہاں. میں نے کہا اتنا ٹائم تو پھر آپ کے پاس ہوتا ہے کہ پہلے ایکڑ میں لگی ہے تو 2-3 کھیت چھوڑ کے چوتھے میں آپ فوراً ٹیوب ویل سے پانی چھوڑ دیں, پورے کھیت کو بھر دیں پانی سے.
میں نے کہا جی پورا نہ بھی بھریں گے, اگر 1 انچ بھی پانی کھڑا ہوگا تو وہ جو آگ ہے پھر آگے پھیل نہیں سکے گی. مطلب یہ 1 ایکڑ تھا, اس کے اس طرف اس طرف اس طرف اس طرف آپ پانی چھوڑ دیں تو بے موسمہ اگر پانی لگے گا کم از کم باقی فصل تو آپ کی بچے گی. تو اسی طرح پھر شعور ہے کہ لوگوں کو, جس طرح بھی میں نے یہ نفسیات کے متعلق آپ سے باتیں کی, آپ ان کو آزما کے دیکھیں کہ دھوپ میں بیٹھنا, کھلی جگہ پہ بیٹھنا, بے لوث قسم کے بندے سے کے پاس آپ جا کے بیٹھیں یا وہ آپ آ جائیں, اور یہ اس میری بات کو ہلکا نہ لیجئے گا کہ وہ یادیں, وہ باتیں, وہ چھیڑ, وہ مذاق کی بات, کسی بات کو غلط سمجھنا, کس کے منہ سے کیا لفظ نکل گیا تھا, آگے سے کیا ہوا. سو یہ ڈیزاسٹر ہے. اور باقی ڈگری اس کے متعلق یہ ہے کہ FSC کے بعد ہم لیتے ہیں, میرٹ بنتا ہے, اور میرٹ ہمارا وہ اچھا خاصا ہائی ہوتا ہے. ابھی تو پہلا سال تھا اور کرونا تھا, تو مستقبل میں اب کم از کم میرے لیے ایک مشکل یہ حل ہو گئی ہے کہ لوگ جب پوچھتے ہیں جی کون سی ڈگری کریں, تو اب دنیا ڈیزاسٹرز کے ساتھ ہی زندہ رہنی ہے, ڈیزاسٹر میں سے نکلنے کا تو چانس اب کم ہے. سو تھینک یو. ڈاکٹر صاحب نے کوئی سوال کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑی, سیر حاصل گفتگو کی ہے, ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ ڈگری کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ انیشیٹ تو انہوں نے کیا, اور ان کو مدد کہاں سے ملی, تعاون کہاں سے ملی کہ ایک معمولی چیز کو ایک ڈگری کی سطح پر لے آئے, اور اس میں اب PhD بھی ہوا کرے گی. اس میں جو ایک ہوتا ہے شاعرانہ طریقہ, اس کی بجائے میں حقیقت پسند جو بات آپ سے کہوں کہ یہ ابتدائی طور پہ یہ کام یہاں پہ ہو چکا تھا. میں 3 سال پہلے یہاں پہ ڈائریکٹر کی حیثیت سے آیا تھا, تو میں نے جو دیگر کورسز تھے اس میں سے صرف اسی کو پک کیا تھا, اسی کو ریفریش کر کے. تو اکیڈیمک کونسل, اور اس میں ہاں یہ ہے کہ ہمارے جو وائس چانسلر صاحب ہیں ڈاکٹر نیاز, انہوں نے اس ڈگری میں کو اپروو کروانے میں پھر بڑا نا کین انٹرسٹ نہیں, پین لیا تھا کہ ہاں یار یہ اچھا کام ہے. اور چونکہ اس میں اس وقت کوئی 100 پروفیسر بیٹھے تھے, تو انہوں نے برملا وہاں پہ کہا تھا, تو اس لیے میں یہ الفاظ دہرا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا ویلڈ کام ہے اور بڑی زبردست ڈگری ہے, تو پھر یہ یہاں پہ شروع ہوئی تھی. ڈاکٹر نیاز صاحب کے بارے میں ہم نے کافی کچھ سنا تھا کہ وہ کئی چیزوں کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں, معاملات بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. یہ صرف سنا ہی نہیں تھا, جب ہم یونیورسٹی میں داخل ہوئے ہیں آج تو نظر بھی آ رہا تھا کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں, مثبت تبدیلیاں ہوئی ہیں جن کو واقعی سراہا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر نیاز صاحب سے یہ بھی عرض کروں گا کہ پنجاب یونیورسٹی میں کچھ عرصہ قبل علامہ اقبال کے فرمودات کے, ان کی شاعری کے کتبے لگے ہوئے تھے. وہ کسی اقبال گریز VC کی وجہ سے, یا پتہ نہیں اس کو کیا چمونہ لڑا یا کیا مسئلہ ہوا, کہ وہ سارے کے سارے کتبے اتروا دیے گئے. تو ڈاکٹر نیاز صاحب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اسی طرح سے جس طرح سے پہلے علامہ اقبال کے کتبے لگے ہوئے تھے, ان کے فرمودات کے تھے, ان کی کوئی شاعری لکھی ہوئی تھی, وہ دوبارہ سے یہاں پہ اگر نصب کروا دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.